بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز ان کے مہر سے لیا گیا تھا؟ یعنی کہ ان کا جہیز جو ہے وہ کس طریقے سے بنا تھا، یا ہم نے جو جہیز کو ایک نام دے دیا ہے تو ہمیں جہیز کے بارے میں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز ایسا تھا، تو کیا ہم نے کبھی اس پہ ریسرچ کی ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ انشاءاللہ جتنی میں نے ریسرچ کی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسلام کا فلسفہ شادی میں یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کا یا والدین کا ایک پیسہ بھی نہ خرچ ہو، ایک پیسہ بھی بوجھ نہ پڑے ان پہ، ایک پیسے کا بھی۔ جہیز کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے، یہ خالص ہندوانہ رسم ہے۔ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو وہ شادی کے وقت جہیز دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جائیداد میں کسی چیز میں بھی وراثت میں لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا، ان کی بیٹی کا یا بہن کا۔ ہمارے یہاں اسلام میں لڑکی وارث ہے، اس کا وراثت میں حصہ ہے۔ والد کی جائیداد میں بھی، والدہ کی جائیداد میں بھی، یعنی کہ والد کی جو جائیداد ہوتی ہے اس میں بھی وراثت میں اس کا حصہ ہے، اور اگر والدہ اپنے مطلب ان کی اپنی جائیداد ہے جو کہ ان کو اپنے والدین سے ملی ہے، یا ان کے پاس وہ کوئی مطلب کوئی ان کا ذریعہ آمدنی ہے ان کے پاس ہے، تو ان کی جائیداد میں سے بھی بیٹی کو مطلب وہ وراثت ملتی ہے، حصہ ملتا ہے۔ تو شادی کے موقع پر کوئی جہیز نہیں ہے، یہ اسلام میں ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ دیجئے، آپ یہ کریے، وہ کریے، لیکن ہم لوگوں نے ہندوؤں سے یہ رسم لے کر اور بالکل کبھی نہیں سوچا، اور اس قدر اس کو بڑھا دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے کہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی ہونی مشکل ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فتنہ مطلب کھڑا کر دیا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس وجہ سے کہ ہم اسلام پہ نہیں چل رہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، تو کتنی شادیاں اس جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ شادی کرتے ہیں کہ فلاں غریب ہیں، ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیوں آج اتنے پریشان ہیں، یا ہماری گھروں میں مسلمانوں کی بیٹیاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ شو آف دکھاوے میں خرچ کرتے ہیں کہ پھر وہ غریب کی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور وہ ایک لالچ دنیا میں سب کے لالچ آ گیا، لڑکے والوں میں لالچ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم بس بیٹے کی شادی کریں تو ہمارا گھر بھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کرے۔ ہمیں انسانوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھنی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ اگر جہیز لے بھی لیتے ہیں، وہ کہیں سے قرضہ کر کے دے بھی دیتے ہیں، تو آپ کسی کا دل پتہ نہیں کس دل سے وہ آپ کو دے رہے ہیں، کتنی تکلیف میں وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو آپ خود یہ سوچیں کہ کیا ان کے دل سے اپنی بیٹی کے لیے تو دعائیں نکل رہی ہیں، لیکن جو ایک لسٹ دے دی جاتی ہے جہیز کی، وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ کتنی اب باقاعدہ انڈیا میں نے سنا ہے کہ بولی لگتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ان رسموں کا کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن بڑا وہ اس کے نام باقاعدہ رکھے گئے ہیں، لیکن وہ سب چیزیں کہاں سے آئی گئی ہیں کہ اتنے پیسے کا ہوگا، اتنے پیسے ہوں گے، گاڑی بھی ہوگی، بائک بھی ہوگی، پورے گھر کا سامان بھی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ آپ سوچیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اسلام سے بہت دور ہیں، ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں۔ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے، اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔
دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا آسان دیا ہے، ہم نے خود اتنا مشکل بنا دیا۔ مشکل کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم نے جہاں سے جو ملا، چاہے ہندوؤں کا مل گیا، چاہے مغرب کا مل گیا، سب کچھ ہم نے اپنا لیا، ہر چیز ہم نے اپنا لی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہماری سنت کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، اور ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی تمام فائدوں سے، خیر سے، عافیت سے ہم محروم رہ رہے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے خود مشکلیں کھڑی کی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جہیز تھا وہ اس طریقے سے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا مہر تو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا فرمایا تمہارے پاس ایک ذرہ ہوتی تھی نا، کہاں ہے وہ سمجھے ذرا کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ جہاد کے لیے ہے۔ فرمایا جاؤ بیچو یا گروی رکھ کر قرض لے کر آؤ۔ وہ بیچنے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد ہدیتاً یعنی تحفے میں ان کو واپس کر دی۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا تاکہ ان کی طبیعت پر یہ مشکل وقت نہ پڑے، کہ ان کو لینے میں ایسے مشکل نہ ہو۔ وہ حضرت علی یہی سمجھے کہ حضرت عثمان نے خرید لی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کی، یہ سوچا کہ ابھی تو میں ان سے خرید لیتا ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے ان کو تحفے کے طور پہ واپس کر دی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تھوڑے جو پیسے آئے، جو انہوں نے وہ بیچی، جو پیسے آئے اس میں تھوڑے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر بھیجے کہ دلہن کو تیار کر دو، اور کچھ پیسوں سے ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 تکیے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ تاکہ کنویں سے پانی لا سکیں، ایک چکی جو گیہوں کو پیسنے کے لیے، 1-2 برتن منگوائے۔ اس میں ایک پیسہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں لگا تھا، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مہر سے یہ تمام چیزیں آئی ہیں، جس کو ہم نے نعوذ باللہ جہیز کا نام دے دیا ہے۔ بہت سی خرافات پیدا کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، کہیں جہیز کا نام نہیں آتا ہے، کہیں ہمیں نہیں پڑھنے کو ملتا کہ کیا ان کو جہیز دیا گیا تھا۔ ان کے گھر میں سب کچھ تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں ان کے لیے منگوایا گیا۔ شادی کو آسان کرنا چاہیے، اور ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ شادی جب ہوگی کہ اس کی ایک مثال پہلے دی جاتی تھی نا کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، تو ہم نے بھی وہی اتنا مشکل کر دیا ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ تو استغفر اللہ، یہ تو مثال میں نے ایک ایسی دے دی ہے، لیکن یہ کہاوت ہم نے بہت زیادہ سنی ہوئی ہے کہ شادی اتنی مشکل ہے کہ وہ 9 من تیل نہ ہوگا نہ کام آگے بڑھے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وجہ سے زنا کتنا عام ہو گیا، کیونکہ شادیاں ہو نہیں رہی ٹائم پہ بچوں کی، اور اتنا میڈیا کا دور ہے، اتنی مطلب خرافات ساری کی ساری ٹی وی پہ، فون پہ، لیپ ٹاپ پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ اتنی ہے۔ اور پھر جب ہم وقت پہ بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے، نکاح نہیں کر رہے، ان کو حلال طریقے سے ان کو ازواج نہیں مل رہے، تو اللہ نہ کرے وہ اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں یا کسی گناہ میں جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ باہر کی دنیا اتنا شیطان حاوی ہے، ایسی دنیا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے ہماری تمام آل اولاد کو، قیامت تک کی ہماری نسلوں کو۔ لیکن ماں باپ کے لیے بہت زیادہ فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ختم کریں۔ پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اور نکاح کو سادہ بنائیں اور ٹائم پر اور جلد سے جلد بچوں کی شادی کریں، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ زنا صرف وہ چیز ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملے، لیکن یہ بھی زنا ہے کہ اگر بچہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر
اور وہ غلط چیزیں اپنے فون پہ دیکھ رہا ہے یا لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ اور آج کوئی بھی، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ماں، یہ نہیں کہہ سکتی، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہمارے بچے فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ کیا کرتے ہیں۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری آل اولاد کو، قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سب اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں ان سب کو، ان کے دل کو، دماغ کو، یا اللہ ان کی عزت کو، آبرو کو، یا رب العالمین ان سب کو بھی مومن بنائیے، ہمارے تمام بچوں کو یا اللہ مومن بنائیے، بہترین مسلمان بنائیے، اور اللہ ان کو مومن جوڑے عطا کریے، یا اللہ ان کو مومن جوڑے عطا کریے، اور آگے قیامت تک ان کی نسلوں کو مومن بنائیے، یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔